یہ جو چند لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، ان مورتیوں کو تراش کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ واسطہ، یاد رکھیے انہی کے اس فعل کو خود اللہ نے برا کہا ہے۔ فرمایا یہ لوگ بے راہ روی اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ اٹکل پچو سے کام لیتے ہیں، ان کی کوئی دلیل نہیں، بے بنیاد ہیں۔ کہ اس بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل کی ہے جس کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کے اندر یہ آیت آتی ہے، پارہ نمبر 25 سورہ نمبر 43 آیت نمبر 20 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ما لہم بذالک من علم، ان کو اس بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، انہم الا یخرصون، نہیں ہے مگر یہ صرف اٹکل پچو سے کام دیتے، کچھ نہیں ہے ان کے پاس، بس شیطان آیا اور ان کو اس چیز پہ لگا دیا۔ ارے پہچانی شیطان نے یہ بت پرستی کے راستے کھول دیے اس انسان کے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ پہچانیے کہ یہ شیطان نے ہمارے ساتھ کھیلا ہے، اسی چیز سے باہر آئیے۔ اور باقی جو پیش کیا گیا اس ویڈیو کے اندر بہت ہی عجیب تھا کہ انبیاء کو یوں سامنے برہنہ تصاویر کے اندر پیش کرنا، یہ بالکل ہی مسلمانوں کے مزاج کے خلاف ہے۔ جو عصمت انبیاء اس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس بات کو پہچانی ہے کہ انبیاء بہت ہی مقدس ترین ہستیاں ہوتی ہیں، ان کا ایک مقام ہے مسلمانوں کے ہاں، اس کے خلاف جو بھی جائے گا تو یاد رکھیے اس کے خلاف کچھ قانونی لحاظ سے معاملہ ہو سکتا ہے، اس کو احتیاط کرنی چاہیے۔ کسی بندے کو اگر اس چیز پر بات کرنی ہے یا اس کو کچھ پیش کرنا ہے تو اس کے مطابق اس کو اس فیلڈ کے کسی بڑے ایکسپرٹ سے ملنا ہوگا، اس سے جاننا ہوگا کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسلام پر چونکہ بات کرنی تھی تو پہلے پرکھ لینا چاہیے، جاننا چاہیے، جانچنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ انبیاء کی تصاویر کو یوں برہنہ پیش کرنا یہ بالکل ناقابل برداشت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ اپنے والد کی تصویر کو یوں برہنہ پیش کریں تو کیا آپ برداشت کر سکیں گے؟ اپنے والد کو، اپنے کسی ذی محترم کی تصاویر کو اس طرح برہنہ اور بغیر لباس کے پیش کریں تو جرت ہوگی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح انبیاء کی تصاویر کو بھی اس طرح پیش نہیں کر سکتے۔ باقی ان باتوں کو قصہ اور کہانی کہنا وہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ آپ تو اسلام سے بھی دور ہیں، اسلام کو جانتے نہیں، لیکن ان واقعات کو اسلام کے اندر کوئی قصہ کہانی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ وحی الہی، ڈیوائن ریولیشن، ایبسولوٹلی ٹرو، یعنی یہ واقعی وحی الہی بالکل 100% سچ باتیں ہیں کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا، پھر جنت میں بھیجا، پھر فرمایا کہ یہ پھل نہیں کھانا، پھر ہوا کو پیدا کیا، پھر شیطان نے ان کو بہکایا، پھر وہ انہوں نے جا کر پھل کھایا، اللہ نے جنت سے ان کو نکالا، فرمایا کہ جاؤ اب زمین میں رہو، میں تم پر، میری طرف سے تم پر ہدایت آئے گی، اس کی پیروی جو کرے گا وہ کامیاب، جو نہیں کرے گا وہ ناکام۔ پھر اللہ نے نوح کو بھیجا، اس نے تبلیغ کی، پھر کشتی بنائی، پھر اس کے بعد وہ سارے لوگ ڈوب گئے، کچھ بچ گئے۔ پھر اللہ نے ابراہیم کو بھیجا، ابراہیم آیا، اس نے اسماعیل ذبیح اللہ اور اس کی ماں کو خالی صحرا میں چھوڑ دیا۔ یہ سارے واقعات موجود ہیں، ان کو قصہ اور کہانی نہیں کہا جاتا، یہ واقعی سچ بات ہے جو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، جو مسلمانوں کے نزدیک 100% سچ ہے۔ قصہ اور کہانی وہ ہوتی ہے جس کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے، اور وحی الہی وہ ہوتی ہے جو 100% سچ ہوتی ہے۔ اس چیز کا فرق ذہن میں بٹھا لیجئے، اور یاد رکھیے عقل کے جو گھوڑے ہیں جو ان کو دوڑاتا ہے اور وحی الہی سے معمور نہیں کرتا تو یہی عقل اس کو گمراہ کر دیتی ہے، لیکن جب عقل وحی الہی سے معمور ہوتی ہے تو مزید یہ شخص راہ پا جاتا ہے۔